बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, चूँकि सोशल मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर हर जगह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत भारतीय हुकूमत के साथ कैसे ताल्लुकात चाहती है। चूँकि दोस्तों 2-3 दिन पहले यौम पाकिस्तान के मौका पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। कहा कि हम दुश्मनी और टेरर की फ़ज़ा का ख़ात्मा चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले इंटरनेशनल डायलॉग के मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्टेटमेंट दी थी कि अब बारी भारत की है, अब पहला कदम भारत उठाए। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि भारत पहले ही किसी मौका की तलाश में था कि पाकिस्तान उसे हाथ पकड़ाए, और वो पकड़। जो पेंटागन के चीफ हैं, यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने भारत का दौरा भी किया है और पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ उन्होंने टेलीफोन पर एक तफसील के साथ बात की है। उन्होंने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से मदद तलब की है, जो कि पाकिस्तान उन्हें देने जा रहा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान में जो चल रहा है, उस पर अभी बिल्कुल खामोशी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दिमाग में क्या चल रहा है, अभी किसी को नहीं पता। लेकिन अगर मैं उस दिन वाली स्टेटमेंट की बात करूं, तो वज़ीर आज़म ने सिर्फ यही नहीं कहा था कि भारत अब जो है वो भारत की बारी है, अब भारत पहला कदम उठाए, बल्कि उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो कश्मीर में साज़गार माहौल पैदा करे और वहाँ पर 370 को बहाल करे। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये मुतालबा तकरीबन पिछले 1.5 साल से है कि आप कश्मीर में साज़गार सूरत हाल पैदा करें और वहाँ पर 370 को बहाल करें, तभी हमारी और भारत की बातचीत हो सकती है। अब मुख्तलिफ़ क्वेश्चन हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, और इनकी क्लैरिटी तब होगी जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मैदान में आएंगे। और मोदी ऐसा क्यों कर रहा है? तो एक मिसाल है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, और ये मिसाल नरेंद्र मोदी पर तकरीबन बिल्कुल फिट बैठती है। नरेंद्र मोदी के बगल में तो छुरी होती है, लेकिन उसके मुंह में राम राम होता है। ठीक है, मुंह में वो ज़ाहिर करते हैं, मुंह से वो ज़ाहिर करते हैं कि हम बड़े जो पुरअमन हैं, लेकिन गुजरात का सबसे बड़ा कातिल नरेंद्र मोदी है। भारत की तारीख में इस तरह के फाशिस्ट कवानीन कोई नहीं लाया जिस तरह के नरेंद्र मोदी ने लाए हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल नरेंद्र मोदी है। मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाने वाला नरेंद्र मोदी है, लेकिन मुंह से ये अपने आप को ज़ाहिर करते हैं कि हम बड़े पुरअमन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और अब मैं कश्मीर की कुछ कुर्बानियों और भारत के जुल्म और सितम के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि हमें आगे बढ़ने में आसानी हो। 800 के करीब नौजवान ऐसे हैं जिनको पैलेट बुलेट्स मारकर शहीद किया गया, यानी कि उनकी आंखें ज़ाया की गई। बैनुल अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 शहीद कश्मीरियों ने दफनाए हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर लाखों जवान शहीद होते हैं, और इसका सिलसिला अभी चंद दिन पहले भी जारी था। और हमें एटमी ताकत बनना पड़ा सिर्फ़ और सिर्फ इस भारत की वजह से, और बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। तो अगर अब हम लाइन ऑफ कंट्रोल के उस जानब देखें, तो क्या हमें नज़र आ रहा है कि भारत ने कश्मीरियों के लिए ज़िंदगी को आसान बना दिया है, वहाँ पर 370 बहाल कर दी है। एक्चुअली मैं ये 370 का बार बार क्यों नाम ले रहा हूँ, या फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्यों 370 पर फोकस कर रहे हैं, इसकी एक वजह है। 370 के मुताबिक कश्मीर में हिंदुओं की आबादकारी नहीं की जा सकती। 370 के मुताबिक भारत के दूसरे इलाकों से सरमायादार आकर कश्मीर के वसाइल पर कब्जा नहीं कर सकते। 370 के मुताबिक कश्मीर की आबादी को अक़लियत में कन्वर्ट करके भारत के दूसरे इलाकों से लोग लाकर वहाँ पर नहीं बसाए जा सकते। तो इस वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान 370 पर बार बार फोकस कर रहे थे, और ये 370 है जो ये कश्मीरियों के लिए, कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, वहाँ पर साज़गार माहौल पैदा करने के लिए। और अब नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कर रहा है, वो पाकिस्तान के साथ क्यों अच्छे ताल्लुकात चाहता है। और इसी के साथ इन 2 सालों में भारत को बहुत बड़ी बड़ी चोटें लगी हैं।
بھارت کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ میرے پاس 10 سے زیادہ پوائنٹس ہیں جہاں پر بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ نمبر 1، 27 فروری 2019 جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، فضائی حملہ، اور یہ ایک فضائی جنگ تھی، اور پاکستان نے بھارت کے 2 طیارے گرا دیے اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور 27 ستمبر 2019 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کا دورہ کیا، اقوام متحدہ گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک تاریخی نوعیت کی تقریر کی، جس میں انہوں نے بھارت کے ہوش اڑا دیے۔ پہلی مرتبہ نریندر مودی کو فاشسٹ کہا گیا۔ دنیا بھر کے اخبارات نے لکھا، دنیا بھر کے میگزینز نے جو ہے وہ نریندر مودی کے بارے میں لکھا، اور پاکستان کا اور کشمیر کا موقف کھل کر بیان کیا۔ ایسے اخبارات جو نریندر مودی کا نام تک نہیں تھے لیتے، انہوں نے بھی ان کے بارے میں لکھا۔ اور اسی کے بیچ ایک ایسا وقت آیا کہ چائنا جو ہے وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی جانب سے بھارت کی گردن پر گھٹنا رکھ کے بیٹھ گیا، اور ایک ہی رات میں ڈنڈے اور ٹھڈے مار مار کر بھارت کے 20 فوجی جو ہے وہ مار دیے۔ اور بھارت مانتا ہے کہ اس نے ہمارے 20 فوجی مارے، لیکن چائنا کے بقول ان فوجیوں کی تعداد 50 تھی، یعنی کہ اتنا بڑا جو ہے وہ بھارت کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اور جن علاقوں پر چائنا نے کنٹرول لیا تھا وہ ابھی بھی چائنا ہی کے پاس ہے، اور بھارت جہاں تک پہلے تھا وہاں تک اب نہیں ہے۔ اور کلبھوشن والے معاملے پر بھارت کو پاکستان نے ان 2 سالوں میں بہت زیادہ ایکسپوز کیا، اور برما والے معاملے پر میں نے آپ کو بتایا کہ چین نے اپنی گرپ کو بہت مضبوط کیا، اور سری لنکا اور بنگلہ دیش کی جو نئی بندرگاہیں ہیں وہاں پر چائنا نے جو ہے وہ خصوصی بندوبست کیا، اور انڈیا کے لیے مشکلات جو ہیں وہ لگاتار بڑھتی چلی گئیں۔ اور اس کے بعد اپنا کالا پانی، یہ 3 علاقے ہیں، کالا پانی، لیپو لیک اور ایک اور علاقہ ہے، وہاں پر نیپال نے جو ہے وہ ایک نیا نقشہ جو ہے اس کو جاری کر دیا کہ یہ علاقے ہمارے ہیں، بھارت کے نہیں ہیں، اور یہ بھی بھارت کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ اور امریکہ نے بھارت کی جو ہے وہ کوئی پریکٹیکل مدد نہیں کی، بس زبانی کلامی جو ہے وہ بھارت کو سپورٹ کیا ہے، لیکن پریکٹیکلی کوئی اسے سپورٹ نہیں کیا۔ اور اس طرح سے بھارت نے جو پچھلے 2 سال ہیں وہ کچھ اچھے نہیں گزارے۔ بھارت کو یہاں سے لائن آف کنٹرول پر بھی مار پڑ رہی تھی، اس کے بعد لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بھی بھارت کو مار پڑ رہی تھی، اور بھارت نے پچھلے جو 2 سال ہیں وہ کچھ اچھے نہیں گزارے۔ اور اسی کے بیچ جو ہے وہ بھارت کے لیے ایک ڈوزیئر آ گیا، اور پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کی پول کھول کے رکھ دی کہ یہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے۔ افغانستان میں اس نے 66 کیمپس بنا رکھے ہیں جن کے ذریعے یہ پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے، اور ان تمام بینکس کے اکاؤنٹس، ان کے نمبرز، ان کے لنکس، ان کے نام بھی دے دیے جن کے ذریعے یہ ان دہشت گردوں کی جو ہے وہ مالی امداد کرتا ہے، اور وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ اور اس طرح بھارت نے جو پچھلے 2 سال ہیں وہ اچھے نہیں گزارے۔ اب آپ افغانستان طالبان کا معاملہ دیکھ لیجئے، انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ ہمیشہ غداروں کا رول پلے کیا ہے، وہ بھارت کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہو، ہم آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، وہ مذاکرات میں ان کو لیتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوستو، اس طرح سے بھارت جو ہے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے، اسے آکسیجن کی ضرورت ہے، اور آکسیجن اسے تبھی ملتی ہے جب وہ پاکستان کے ساتھ کوئی جھوٹ موٹ کی جو ہے وہ کہانی بنا لے، کوئی جھوٹ موٹ کی لڑائی شروع کر لے، اسے تب آکسیجن ملتی ہے۔ اور اب میں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو دوستو، 15 نومبر 2020 کو ڈی جی آئی ایس پی آر اور شاہ محمود قریشی کی میٹنگ ہوئی، جس میں انہوں نے ڈوزیئر پبلک کر دیا، اور 25 نومبر 2020 کو وہ ڈوزیئر جو ہے وہ اقوام متحدہ کو دے دیا گیا، اور بھارت کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی، بھارت بہت ہی زیادہ ایکسپوز ہوا۔ اور دوستو، اسی وجہ سے جو بھارت ہے وہ چاہتا ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے وہ بنائے، کیونکہ دوستو اگر آپ کسی کو مارنا چاہتے ہیں تو اسے اعتماد میں لے کر ماریے تاکہ مارنے میں آسانی ہو۔ تو بھارت بھی اسی پالیسی پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغل میں تو جو ہے وہ چھری ہے لیکن منہ پر رام رام ہے، ٹھیک ہے۔ بھارت نے جب بھی حملہ کیا ہے تو رات کے اندھیرے میں کیا ہے، بھارت یا نریندر مودی
ان کے منہ میں جو ہے وہ رام رام ہوتا ہے، اور ان کی بغل میں جو ہے وہ بہت بڑی چھری ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ وار کرتے ہیں۔ تو دوستو ورنہ وہ نریندر مودی جس کو ہم فاشسٹ کہتے ہیں، جس کو ہم ظالم کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ہندوتوا کے ذریعے پورے خطے میں جنگ چھیڑ دے گا، جس کو پاکستان کے وزیر اعظم نے اتنا بے نقاب کر دیا کہ دنیا بھر کے اخبارات نے اس کے بارے میں برا بھلا لکھا، اس کے بارے میں کہا کہ یہ فاشسٹ ہے، جو وہ نریندر مودی جو ظالم ہے، جو مسلمانوں کا قاتل ہے، وہی نریندر مودی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آئیے ہم مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو دوستو اس پر کوئی دباؤ بھی نہیں ہو سکتا۔ کون دباؤ ڈالے گا اس پر؟ امریکہ ڈالے گا؟ چائنا ڈالے گا؟ چائنا کے ساتھ تو وہ پہلے ہی جو ہے وہ جنگ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ کشمیر ڈالے گا؟ اگر کشمیر نے ڈالنا تھا تو پھر اس کی بات بہت پہلے کر لیتے ہیں ہم۔ تو دوستو میرے ذہن کے مطابق مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کر کے کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے، وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مجھے تو دوستو یہی لگتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی رائے دیں، آپ بھی اپنی رائے دیں کہ اس سے پہلے کہ بھارت کشمیر میں سازگار ماحول پیدا کرے، وہاں پر 370 کو بحال کرے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ہمیں جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے یا نہیں؟ ابھی تک بھارت نے وہاں پر کوئی قدم نہیں اٹھایا، وہاں پر صورتحال بالکل ویسی ہی ہیں جیسے پہلے تھی۔ تو کیا ہمیں بھارت کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کرنے چاہیے؟ کیا نریندر مودی نے جو ہاتھ بڑھایا ہے وہ دوستی کا ہے یا آستین کے سانپ کا؟ تو دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بالکل آگاہ کیجیے گا، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کوئی پراپر جو ہے وہ رائے نہیں آئی، کیونکہ وہ رائے دیں گے جب وہ کووڈ سے اپنا باہر آ جائیں گے۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے آپ کو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تو دوستو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو پہلا جو سوال ہے ہمارے ذہن میں جو آتا ہے کہ یہ پائی نیٹ